یا تو شادی کے اندر گانا ہوتا ہے، بے شرموں کو حیا نہیں آتی۔ ہندوستان سے آنے والے لوگ یا ہندوستان میں رہنے والے لوگ اور وہاں سے اپنے بڑوں سے پوچھو، ہندوستان کے اندر کسی ہندو کی شادی ہوا کرتی تھی یا کوئی یہ تہوار کوئی میلہ ہوا کرتا تھا، اگر وہ ڈھول ڈمکا لے کر اپنے گھر سے نکلتے مسجد کے دروازے پر آ کر ان کے بھی باجے بند ہو جایا کرتے تھے۔ وارے مسلمان تیری شرم کہاں چلی گئی؟ تو سب سے زیادہ باجا مسجد کے دروازے کے آگے آگے بجا رہا ہے۔ آج میں آپ سے اعلان میں کہوں گا، اس جامع مسجد مکی کے لیے کون 1000 روپیہ دے گا؟ سارے آپ کا میرا منہ دیکھنے لگ جائیں گے، پھر ہم سب مل کے قاری شفیق صاحب کا منہ دیکھنے لگ جائیں گے۔ او سیرت جلسے سے بہانے چندہ اکٹھا کرم دا پروگرام رہی، اللہ اکبر۔ اور ابھی میرے عزیزوں، کسی کے اللہ نہ کرے ایسا گمان اس علاقے میں لانا نہیں چاہیے۔ متقی لوگوں، پرہیزگار لوگوں، اگر کسی کے علاقے میں کسی کی بچے کی شادی ہو، 1 لاکھ کے اوپر ننگا ناچ نچایا جاتا ہے، رب اکبر کی قسم دنیا دار تو دور کی بات ہے، دین دار بھی مسمت کرنے کو تیار کوئی نہیں۔ نماز مسجد کے اندر پڑھ کے جائے گا اور دنیا کے ماحول کو ٹوپی اتار کے جیب میں ڈال کے وہ بھی دیکھنے لگ جائے گا۔ اسے پتا ہے تعلیم اور جو ہے محنت اسی کی ہو رہی ہے۔ شادی قرآن پاک کے خلاف کی، اللہ کے قانون کے خلاف کی، جہیز بھی اس لیے تیار کیا، اللہ اکبر، ناچ کے بھی پورے علاقے میں دکھایا، اور آخری وقت کے اندر سب کے اوپر قرآن رکھ کے رخصت کیا جا رہا ہے۔ قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہو، بے شرمو مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، تم مجھے یوں نہ سمجھو میں خدا کی رحمت لے کے آیا، دلہن دولہے کے جوڑے پر تم نے ناچ کرنا نہیں چھوڑا، میں خدا کی رحمت نہیں بلکہ خدا کی لعنت لے کے آیا ہوں۔ حضرت مکی صاحب میرے عزیزو حرم مکہ میں، حرم شریف میں فرما رہے تھے، وہ لوگوں جو عورت میک اپ کر کر خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے، فرمایا وہ عورت زانیہ کے حکم میں ہے، وہ عورت زانیہ کے حکم میں ہے۔ وہ کہ اس نے زنا نہیں کیا، لیکن بعض علماء کرام کا فتویٰ ہے وہ عورت گھر میں آ کر غسل کر کے پاک ہو کے محمد کریم نے اسے زانیہ کہہ دیا ہے۔ یہاں سے شہر جانے کے لیے میرے عزیزو کسی کے موٹر سائیکل کو استعمال کرے گی، مرد تو دور کے بعد عورتیں بھی لفٹیں لے رہی ہیں، یہ قرآن سننے کے لیے آئی ہیں جسے اپنے حیا کا خیال کوئی نہیں۔ آج یہ میرا عزیزو سیرت مصطفیٰ کے پروگرام میں آ کے بیٹھی ہے، جس نے باپ کے سامنے بغاوت کی، بھائی کو تو اس نے کچھ سمجھا ہی نہیں، شوہر کو تو اس نے پیر کی جوتی سمجھا، ساس سسر کو تو تھوڑی دیر پہلے ذلیل کر کے آئی ہے، یہ تو محلے والوں میں اتنی زور سے بول کے آئی کہ لوگوں نے اس کی آواز کو سن کے کانوں پہ ہاتھ لگائے۔ جاؤ جاؤ اس میری بچی سے کہو گھر جا کے بیٹھ جائے، تجھے سیرت مصطفیٰ سے کیا واسطہ ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں سنا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئی اور اللہ اکبر، چہرے پر پریشانی کے آثار ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی کیا بات ہے، بھوک کی وجہ سے ہی تیری حالت ہے، کپڑوں کی کمی کی وجہ سے حالت ہے، یا تیرے پاس مکان کی تنگی حالت ہے؟ کہنا ابا بھوک کپڑے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے درمیان آپ کچھ انبن ہو گئی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا موڈ خراب ہو گیا تھا، آپ تھوڑے سے روٹ ہو گئے تھے، کملی والے میں بار بار مناتی رہی یہاں تک کہ مجھے کئی مرتبہ جانا پڑا، بعض جگہ 70 مرتبہ علی کو منانے کے لیے اس کے دروازے کمرے پہ جانا پڑا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں کر کے دیکھا، فرمایا بیٹی یہ بتا علی مانا کہ نہیں مانا؟ کہاں ابا جان 70 پھیرے لگے تب علی مانا۔ فرمایا شکر ہے خدا کا علی مان گیا۔ اے میری بیٹی اگر علی سے ناراض ہو کے میرے گھر میں آتی، خدا نہ کرے تو مر جاتی، تجھے موت آتی، کملی والا تجھے اپنے گھر سے کفن دیتا، شوہر کی ناراضگی کی وجہ سے محمد تیرا جنازہ نہ پڑھاتا۔ اس ابا جان کی غیرت کہاں چلی گئی جو عدالت کے اندر کھڑے ہو کے کہتا ہے نہیں نہیں سنو طلاق چاہیے، طلاق سے ڈوب کے مر جا۔ کیا میسج دیا امت کی بیٹیوں کو، کیا میسج دیا ام المومنین عائشہ کو، کیا میسج دیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو؟ آج میں نہیں، میں میرے ابے نے دیتا، تو کی دیتا، تیرے ابے نے کی دیتا، میرے ابے نے دیتا، مجھ میرے ابے نے دیتی، یا دودھ پی کے دوپٹہ کٹا ہو گیا، یہ میرے ابے نے دیتا، بستر میرے ابے دے، تیرے کو لگی خبر جہان۔ جب تو عورت مرد کے ساتھ آ کے لیٹ گئی تو پھر ابا ابا نہیں رہتا۔ اللہ اکبر، جب میں اپنے دلے وجود کی روٹ کے نام کر دی تو سب کچھ تیرا شوہر کے نام ہی ہو گیا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیڑے میں آمنہ کے لال کا کھٹڑا بچھا ہوا ہے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اپنی چادر مبارک اوڑھنی مبارکہ میں اوپر اوڑھ لی اور آپ ایک گھر کے کونے میں آپ لیٹ گئے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنے چاپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، مر جاؤں ماں باپ قربان، آج یہ چہرے کی حالت کیوں ہو گئی؟ کسی نے آپ کو گالی دی، کسی نے آپ کو دکھ دیا، کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی؟ فرمایا نہ خدیجہ، میرے دل پر بڑا بوجھ ہے۔ کملی والے کیا آپ کے دل پہ بوجھ ہے؟
کہ ایک قافلہ سا مکے کے باہر آ کے رکا ہوا ہے. خدیجہ میرا دل ہول کھا رہا ہے, میں پریشان ہوں, کاش میرے پاس پیسہ ہوتا, اناج خریدتا, سبزی ترکاری خریدتا, تیرے ہاتھوں سے پکوا کر ان کو جا کر کھلا کے آتا. میری غریبی کی اجازت نہیں دے رہی. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور کی زبان سے غریبی سنی, ماں ہو کے بھر بھر کے رونے لگ گئی. رحمت عالم کا ہاتھ پکڑا کہ کملی والے ذرا اٹھیے نا, ذرا کھڑے ہوئیے نا, ذرا چل کے دروازے کے باہر جائیے نا. آج مکے کے چودھریوں کو, آج مکے کے سرداروں کو, آج مکے کے مالداروں کو, مکے کے رئیسوں کو بلاؤ, آج میں نے اہم اعلان کرنا ہے. خدیجہ بتا کیا اعلان کرے گی؟ کہ کملی والے ذرا بلا کے بلاؤ. آپ نے فرمایا ابو ذر, ابو ہریرہ, علی, اے میرا بلال, جا مکے کے چودھریوں کو بلا ملا. آج خدیجہ کے بیڑے میں آ کر بیٹھو, کوئی بات کرنی ہے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بیڑے میں آنگن میں آ کے بیٹھ گئے. حضور فرماتے ہیں جب میں گھر واپس آیا, اتنا اونچا مال کا ڈھیر تھا کہ میرا وجود اس مال کے پیچھے چھپ گیا تھا. میری خدیجہ نے وہ سارا مال اپنا گھر سے نکال کر گھر کے بیڑے میں رکھ دیا اور مجھے بٹھا دیا. دوسری طرف مکے کے سرداروں کو بٹھا دیا. فرمایا لوگو, عرش پر خدا کو گواہ بنایا, فرش پر تمہیں گواہ بنایا. خبردار, آج کے بعد بددعا کے چہرے والے کو غریبی کا تانا نہ دینا, وہ کسی کا تانا نہ دینا. میں اور میرا مال, او لوگو خبردار, آج کے بعد غریب نہ کہنا. آج خدیجہ نے اور خدیجہ کے مال نے یہ فیصلہ کیا. آج اپنے ہاتھوں سے خدیجہ الکبریٰ نے اپنا سارا مال حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا. یہ عورت پنچایت کے اندر بیٹھ کے حق مانگتی ہے اور یہ کہتا ہے میری بیوی میرا حق ادا نہیں کرتی. سن 2001 کے اندر میرے عزیزو, کہ سن 2000 میں ہماری خدمت پہ ڈیوٹی تھی حضرت مولانا زبیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا صاحب دامت وفیدہم, ان کی خدمت پہ ڈیوٹی تھی. اس اجتماع میں آپ نے فرمایا تھا, او لوگو جو اپنی پرائیویٹ بات مرد صبح کو آ کر اپنے دوستوں میں بیان کرتا ہے کہ رات میں نے بیوی کے ساتھ اس طرح گزاری, رات یہ کیا, رب اکبر کی قسم وہ مرد نہیں رہتا, وہ گدھا بن جاتا ہے. وہ اس گدھے کی مانند ہے جو سر عام گدھی کے ساتھ اپنا منہ کالا کر رہا ہے. بتاؤ غیرت کہاں چلی گئی, بتاؤ طریقت کہاں چلی گئی, بتاؤ شریعت کہاں چلی گئی, بتاؤ پاکیزگی کہاں چلے گی. میں اس عورت کو عورت نہیں سمجھتا جو ساری رات اپنے شوہر کے ساتھ لیٹے اور اپنے جسم کی لذتوں سے اسے خوش کرے اور صبح محلے کے گھروں کے اندر جا کر اپنے شوہر کی غیبتیں بیان کرے. وہ عورت نہیں ہو سکتی, غدار ہے میرے عزیزو. کیا کہوں, جناب ابراہیم علیہ السلام آئے اسماعیل علیہ السلام کے گھر, سلام کیا, بیوی اللہ اکبر تو اس سسر کو نہیں پہچانتی تھی, سلام کیا. اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کرنی ہے. ابھی وہ تو شکار پہ کھیلتے ہیں, لاپرواہی برت جاتے ہیں. گھر کا نظام کیسا ہے, ابھی وہ تو لاپرواہی برت جاتے ہیں. انہیں کیا, وہ تو شکار جانے وہ جانے, انہیں گھر کی کیا پرواہ. خدا کا خلیل ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, داڑھی مبارک پر آپ کے آنسو گر رہے ہیں. اللہ اکبر. گھر والی کہنے کی بابا ہوا کیا؟ کہ کچھ نہیں ہوا, میں جا رہا ہوں, میرے پاس وقت نہیں ہے. لیکن جب تیرا گھر والا آئے, کہہ دینا ایک چٹی داڑھی والا بزرگ آیا تھا اور آ کے تیرے گھر کا جائزہ لے کے گیا, وہ کہہ کے چلا گیا اپنے گھر کی دہلیز بدل دے, اپنے گھر کی چوکٹ بدل دے, وہ چوکٹ تیری عزت تیرے معیار کے قابل کوئی نہیں ہے. دوسری مرتبہ خدا کے خلیل آئے ابراہیم علیہ السلام, سبحان اللہ, کہاں تیرا گھر والا؟ اجی اسے چھوڑیں, آپ بتائیں کون ہے, آپ رشتہ دار ہیں, تعلق والے ہیں, وہ ابھی گئے ہیں, ابھی آگے ہوں گے. گھر کے اندر مفلسی بھی تھی, غریبی بھی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا حال ہے؟ الحمدللہ, سب خیر ہیں, اللہ کا بہت شکر ہے. جیسا اللہ نے مرد مجھے دیا, اللہ سب عورتوں کو عطا فرمائے. بابا تو سواری سے کیوں اترتا ہے؟ میں تیرے ہاتھ دھلاؤں, تیرے پیر دھلاؤں, تیرا منہ دھلاؤں, تجھے کھانا کھلاؤں, پانی پیے گا, کھانا کھائے گا, کیا پیے گا؟ خدا کے خلیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا بچی میرے پاس وقت ہوتا تو بیٹے اسماعیل سے مل کے جاتا, میرے پاس وقت نہیں. شام کو اگر اسماعیل آئے تو کہہ دینا اپنے گھر کی چوکٹ تبدیل نہ کرنا, خدا نے تیرے معیار کے مطابق تیرے گھر کی چوکٹ کو سجا دیا. آپ یہاں جلسے میں تشریف لائے, اب میں کیا کروں؟ حضور نے انگلی کے اشارے کیے, چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. آپ نے کہا مولوی صاحب اس کا تو مجھے پکا یقین ہے, میرا حضور کے معجزات پر ایمان ہے. میں کو اللہ کے پیغمبر نے جلابیب کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ پھیرا, آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی. آپ کہتے ایمان ہے ہمارا, پتھروں کو مٹھی میں کلمہ پڑھایا کا ایمان ہے. لیکن اس مجمع میں 70% 50% ایسے بیٹھے ہیں جن کی 20 سال ہو گئی, ابھی زندگی کا نبھا نہ ہو سکا. میرے عزیزو, میں اس نبی کے معجزات تو بتا رہا ہوں, اس نبی کے 11 گھر کے طریقے نہیں بتا رہا. خدا پاک کی قسم, گھر کے اندر 4 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا, لیکن گھر والوں کی مسکراہٹ آسمان کی بلندیوں کو چھو جایا کرتی تھی. اور لوگوں, وہ وقت یاد کرو جب
حضرت سید المرسلین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ اما عائشہ کی پسلی اور اما عائشہ کے پیٹ اور سینے کے درمیان یہاں سر رکھا ہوا تھا. حضور کی آنکھیں بند ہوئی. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا سر مبارک اٹھایا, چرپائی کی بائیں سرانے پہ رکھ دیا اور لڑکڑاتے قدموں سے روتی ہوئی دروازے پہ گئی. حجرے کا پردہ ہٹایا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نگاہیں اللہ اکبر پردے کی طرف تھی, حجرے مبارک کی طرف تھی. آپ کی نظر پڑی, آپ نے فرمایا بلال کجی میری اماں کجا منبر کے پاس کھڑے ہو کے اعلان کر دے آج عائشہ کا بیڑا اجڑ گیا, آج ساری امت یتیم ہو گئی ہے. کوئی زمزم کا دھلا کفن لے کے آئے گا, کوئی لٹھے کا لے کے آئے گا, کوئی کیٹی سٹیپل کا کفن لے کے آئے گا. دو مائیں آئی, ایک کا نام جناب ام حبیبہ تھا, ایک کا نام جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہ تھا. جب خبر ملی اللہ کے نبی دنیا سے عائشہ کے بیڑے میں چلے گئے, یہ دونوں مائیں آئی. ایک مائی نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے یوں کر کے کپڑا ہٹایا, اللہ اکبر, یوں کر کے کپڑا ہٹایا یہاں تک چادر جب نیچے آئی, اللہ اکبر. ایک مائی جناب ام سلمہ نے یوں کر کے سینے پہ ہاتھ رکھا, اللہ اکبر, ایک مرتبہ سینے پہ ہاتھ رکھا. فرمایا لوگو کس نبی کے طریقوں کو نہ چھوڑنا, اس نبی کے طریقوں کو نہ چھوڑنا. پتہ ہے کتنا سونا اللہ نے نبی عطا فرمایا. میں نے ایک مرتبہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد سینے پہ ہاتھ لگایا, رب اکبر کی قسم مجھے موت آ گئی, نبوت والی خوشبو میرے ہاتھوں سے گئی کوئی نہیں. ایک مائی نے یوں کر کے چادر اٹھائی, ام سلمہ نے مائی ام حبیبہ کو ٹوکا, ام حبیبہ یہ تبرک اکٹھا کرنے کا وقت نہیں, یہ چادر اکٹھا کرنے کا وقت نہیں. میں ام حبیبہ نے ہوکا بھرا, کہا ام سلمہ مجھے کس نے کہا, اے عائشہ مجھے کس نے کہا, میں چادر برکت کے طور پہ لے کے جا رہی ہوں, میں تو چادر اتار کر نبی کا کرتا دکھا رہی ہوں. خبردار دنیا کے مال کے پیچھے, معیار کے پیچھے بھائیوں کو نہ چھوڑنا, بہنوں کو نہ چھوڑنا, بیوی کو نہ چھوڑنا. باپ کو یوں نہ کہنا تو نے میرے لیے کچھ کیا ہی نہیں, ماں کو کہنا تو ماں نہیں میرے لیے مصیبت ہے. بھائی کو عدالت کے اندر لانا سیکھنا, نہیں یقین آتا, نہیں یقین آتا. آؤ آؤ عائشہ رضی اللہ عنہ حجرے میں آ کے دیکھو, سارے نبیوں کا سردار ہے, معراج کا دولہ ہے, ختم نبوت کا تاج پہننے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے جا رہا ہے. وہ لوگوں 17 پہ والا کرتا پہن کے جا رہا ہے. اللہ کے ہاں کپڑے کا معیار نہیں, اللہ کے ہاں مال کا معیار نہیں, عہدوں کا معیار نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ تو اسے پسند کرتا ہے جو زمین پر رہ کر سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے. آپ کے میرے گھر کے اندر یہ ترہ مخانیاں, یہ مستیاں, کپڑے استری کوئی نہیں, بہن کو تھپڑ مار دیا, بیوی کو غصہ مار کے چلے گئے, کہاں جائے گا؟ دنیا کی عدالت سے بچے گا, خدا پاک کی قسم اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکے گا. معافی مانگ, معافی مانگ. باپ کو مرے 20 سال ہو گئے, سنو نبی کی سیرت, باپ کو مرے 20 سال ہو گئے, بہنیں بڑھیاں ہو گئی, 2 بہنیں تو مر گئی, 2 باقی ہیں, بچوں ان کے جوان ہو گئے. اب دروازے پر آئیں, میرا پیو دا حصہ ہی دے دے, چل لاکھ روپے ادھار دے دے. اس وقت تجھے خیال آیا ہاں جو مرنا ہے, میں تبلیغ میں سال لگا کے آیا, حقداروں کا حق ادا کرنا چاہیے. بہنوں کو بلا کے عدالتوں میں بیان دے رہے ہیں, ہاں جی لے میں الحمدللہ جی الحمدللہ, جو جی بہنوں حصہ دیتا ٹھیک ہے, زمین کا حصہ تو دیا, جو 20 سال تک ٹھیکہ آتا رہا اس کا حصہ کون دے گا؟ باپ دنیا سے چلا گیا, 3 بہنیں 2 بھائی چھوڑ کے گیا. اس کھیت کے اندر جتنے درخت تھے, جامن کھائے اس کا حصہ کون دے گا, امرود کھائے اس کا حصہ کون دے گا, گوبھی ہوئی اس کا حصہ کون دے گا, تھوم آیا کون حصہ دے گا. شہد کی مکھیوں نے چھتا لگایا, او ویرا سوچ سمجھ کر شہد کی بوتل کو گھر میں لے کے آنا, ورنہ 7 حصوں میں تقسیم کرنا, قیامت کے دن اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. جاؤ جاؤ بہنوں سے جا کے معافی مانگو خدا کے واسطے, باپ کا مکان ہے تمہیں حصہ نہیں دیا, میں رہ رہا ہوں, تخمینہ لگا کتنا کرایہ دے جا کے بہن کو. اگر تو میرا جی لو آپ میرا جی لو, کسی کے پاس 10 روپے نہیں چھوڑتے, بہن کا حصہ کیسے معاف کرا لیتے ہو؟ یہ بھی نبی کی شریعت ہے, یہ بھی آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ کی سیرت ہے. آج اللہ نے بیٹوں کو تعلیم دے دی, آج بیٹے بڑے افسر بن گئے, اور ابا جان کی پگڑی کا رنگ ہی بدل گیا, ابا جان کے کپڑے کا رنگ ہی بدل گیا. وہ جو بڑا سارا ڈنڈا لے کے شہر میں تک کے کھاتے پھرتا تھا, آج وہ ٹوٹی گاڑی کے اندر بیٹھنے لگ گیا. اللہ اکبر. پھر ان بھائیوں کو اللہ اکبر کبھی پرت کے واپس آنے کا موقع نہ ملا.
اگر کسی موت میں آئے, کسی شادی میں آئے, کبھی اپنی بہنوں کے گھر پھیرا نہ مارا. اللہ اکبر. بہن نے فون کیا, ویرا مینوں پتہ لگا تسی آئے سی. ہاں میرے کو ٹائم نہیں سی. کہا ہاں ٹائم تو تیرے پاس تھا, لیکن پیسے نے اللہ اکبر تیرے اور میرے گھر کے درمیان باڑ لگا دی. اللہ اکبر. ہجرت کر کے 8 سال ہو گئے, مدینے پہنچ گئے. فتح مکہ کے موقع پر جب تشریف لائے, ام ہانی جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشیرہ, ان کے بیٹے 2 بچے کھدکتے کھدکتے بیت اللہ شریف میں گئے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا, چہرے کے انوار دیکھے, چہرے کی رونق دیکھی. پلٹ کر گھر اچھلتے کودتے ہوئے واپس آئے. کہا آج وہ محمد مکے میں آ گیا جس کو تو ہمیں بازو پر لٹا لٹا کر لوریاں دے کے جس کی تعریفیں کرتی ہے, جس کے چہرے کے بارے میں بتاتی ہے, جس کے بالوں کے بارے میں بتاتی ہے, جس کی زلفوں کے بارے میں بتاتی ہے, کبھی اس کی تعریفوں میں اماں یہ گیت سناتی ہے. آج وہ محمد آئے ہوئے ہیں. اماں ہانی کہتی ہیں جب میں نے یہ سنا یہاں میرے چوٹ لگی. میں نے کہا کیسے آیا؟ اور کتنا بڑا لشکر اس کے پیچھے. آج مار کھانے نہیں آیا بلکہ 3 تلوار ہاتھ میں اس کے مریدوں کے ہیں. اللہ اکبر. اماں کہتی ہیں میں بڑا پریشان ہوئی. ایک بچے نے آگے پھدک کے کہا اماں. میں نے کہا جی. اماں جی اس محمد کی شانوں کے تذکرے ہو رہے ہیں, کیا وہ محمد آج ہمارے بیڑے میں آئے گا؟ اللہ اکبر. جناب ام ہانی کہتی ہیں میں نے دل میں خیال کیا میں ان بچوں کو کیا بتاؤں, ہاں کروں یا نہ کروں. اگر میں کہہ دوں ہاں آئے گا تو نہ آئے, میری غریبی کی وجہ سے میرے بچوں کا دل نہ ٹوٹ جائے. میں نے دل کے اندر سوچا آج تو اتنی اونچی شان ہو گئی ہے, آج تو 70,000 کا لشکر ساتھ آیا ہوا ہے, آج تو سارے مکے کے سردار قدموں میں آ کے بیٹھے ہیں. جب میں دل کے اندر سوچ رہی تھی میرے گھر کا دروازہ بجا. میں نے پوچھا کون؟ من دق الباب. اندر سے باہر سے آواز ہے انا محمد رسول اللہ. میرے باغ جاگ گئے, میرے نصیبے جاگ گئے. میں نے دروازہ کھولا, 8 سال کے بعد اپنے بھائی کا چہرہ دیکھا. اللہ اکبر. وہ یادیں تازہ ہو گئی. وہ مکے کی گلیوں میں مار کھانا, ولولہان ہونا, وہ طائف کی گلیوں میں پتھر کھانا, واللہ اکبر چہرے پر زخموں کے نشان آنا. جب ساری باتیں مجھے یاد آئیں حضور مسکرائے, فرمایا اے بہنا باہر ہی کھڑا رکھے گی, اپنے بھیڑ کو اندر نہیں بلائے گی. کہ اس وقت اللہ اکبر دنیا والوں کو پتہ لگ گیا یہ بادشاہ بن کے لیے آیا ہے, اللہ کا نبی بن کے آیا ہے. نہ منجی مانگی نہ کھڑا مانگا, جس کا بھی لال بیت اللہ کی چھت کے اوپر کھڑا ہو وہ سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر کے بیڑے میں آ کے بیٹھ گئے. نہ کوئی چادر بچھوائی نہ کپڑا بچھوایا, آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئے. پتا کیا تھا؟ میں پانی نہیں پینا, میں کھانا نہیں کھانا, میں رچ کے آیا, فلاں نے دعوت کی تھی, فلاں نے دعوت کی تھی. یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ فرمایا اے میری بہنا آج ہر سردار نے اپنے گھر کے اندر کھانے کا انتظام کر رکھا ہے, ہر چاہنے والے نے دسترخوان سجا رکھا ہے. بھوک تو مجھے بڑی لگی تھی, دل تو میرا بھی بڑا چاہ رہا تھا یہاں کھا لو. اگر میں کھا لیتا تو تیرا مان ٹوٹ جاتا, تیرا دل ٹوٹ جاتا. دنیا والوں کو بتانے آیا ہوں, بہن کے بیڑے کچے بیڑے میں آیا ہوں, دنیا والوں کو بتایا ہوں محمد گرانے نہیں آیا بلکہ گروہوں کو اٹھانے کے لیے آیا ہے. بہن کہنے لگی پھر کیا خیال ہے, کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا کہنا بھوک لگی ہے. حضرت ام ہانی کہتی ہے میں جلدی سے اندر چلی گئی. اس وقت اتفاقاً میرے گھر میں کچھ تھا نہیں. میں نے کہا یا اللہ, اللہ اکبر, عرش کا مہمان آج میرے گھر میں مہمان بنا. یا اللہ میں کہاں سے لے کے آؤں؟ دل میں خیال یہ آیا اللہ کرے کوئی بلاوا آ جائے, کوئی پیغام آ جائے, اللہ کے نبی چلے جائے, میرے دسترخوان کا مان رکھا جائے. اتنی دیر میں دیواروں سے مٹی بھرتی دیکھی, دیواروں سے مٹی گرتی دیکھی. اتنی دیر میں فرمایا میری بہنا تازی نہ پکانا, اتنی دیر میں آٹا گوندے گی, تندور تیز کرے گی, جلائے گی, روٹی پکائے گی, دیر ہو جائے گی, مجھے بہت سارے کام ہیں, دنیا انتظار میں, جو تیرے پاس ہے روٹی سوکھی لے آ. اماں کہنے لگی پھر میرا حوصلہ بڑھا. 2-4 دن کے جو ٹکڑے پڑے تھے میں نے چکیر میں رکھے اور سرکہ میں نے پیالی میں ڈال دیا, بعض جگہ آیا پانی پیالی میں ڈال دیا, لا کے رحمت والے نبی کے سامنے رکھا. حضور سوکھی ٹکڑوں کو دیکھ کر, سرکے کو دیکھ کر مسکرانے لگے. فرمایا کتنا اچھا کھانا ہے, آج بہن کے ہاتھوں کا نصیب ہوا کہ میں دیکھ رہی تھی سوکھے ٹکڑے حلق کے اندر پھنس رہے تھے, اپنے آنسوں کو چھپا کر میرے دسترخوان کا بھرم بچا رہے تھے. فرمایا سوکھے ٹکڑے سرکے سے کھا کر اللہ اکبر میری طرف دیکھ کے کہا الحمدللہ
شکر ہے خدا کا جس نے عرصے کے بعد بہن کے ہاتھوں کا پکا مجھے کھلا دیا ہے، اور میں اور لوگوں شکر ٹکڑے بھی کھا کے گیا، میرے بیٹے کے دسترخوان کا مان بھی بڑھا کے چلا گیا۔ جاؤ 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 ان میری بہنوں سے، ان میرے بھائیوں سے کو جو سسرال جا کے کہتے اے پکایا اے پکایا، میری بہنیں اللہ اکبر اپنی دیورانیوں کے گھر میں جا کے کہتی لے ان سے بات گئی تھی چول نہ پکا سکی چھولے نہ پکا۔ خبردار خبردار کسی کی غریبی کا مذاق نہ اڑانا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم احیینی مسکینا و امیتنی مسکینا، اللہ محمد کو اللہ زندگی بھی مسکینوں میں دینا، اللہ رکھنا بھی مسکینوں کے اندر، قیامت کے دن اللہ میرا حشر بھی مسکینوں کے اندر فرمانا۔ الفقر فقری، مجھے فقیری کے اوپر فخر ہے۔ اللہ کی قسم المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، وہ لوگوں اولاد کو اپنے اعمال کو تو کوئی بچا لیا، مال کو سارے بچا رہے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، وہ لوگوں دنیا تو دھوکے کا گھر ہے۔ خبردار وہ لوگوں گھڑی بنانے والا اپنی گھڑی کی تعریف کرتا ہے، کلاک بنانے والا اپنے کلاک کی تعریف کرتا ہے، اللہ اکبر مائک بنانے والا موبائل بنانے والا تعریف کرتا ہے، زمین سورج آسمان ستارے بنائے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا، زمین میں نے بنائی، آسمان سورج چاند ستارے میں نے بنائے، یہ رنگ نلیاں میں نے بنائی، لیکن کیا کہنا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے میرے بندے یہ سارے دھوکے کا گھر ہے، اس دھوکے میں پھنس نہ جانا۔ اللہ اکبر کیا کرنا چاہیے؟ آج مال والا کہہ رہا ہے میں کامیاب، اولاد والا کہہ رہا ہے میں کامیاب، کاروبار والا کہہ رہا ہے میں کامیاب، عہدے پولیسی والا کہہ رہا ہے میں کامیاب۔ اللہ یہ کامیابی کا معیار دنیا میں چلے گا کہ اس کے مزے آخرت میں لینے پڑیں گے؟ اللہ کیا فرما رہے ہیں کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ کامیابی نہیں، یہ موت کی کڑواہٹ ساری کامیابیوں کو ناکامی میں تبدیل کر دے گی۔ کامیابی تو اس دن ہوگی جب عرش عظیم کے مالک کی طرف سے اعلان ہوگا او لوگو فلاں بندہ آج جہنم کے عذابوں سے چھٹکارا پا گیا اور میرے حکم سے جنت الفردوس کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ اصل یہ کامیابی ہے، وہ لوگوں مال کامیابی نہیں، وہ لوگوں عہدہ کامیابی نہیں، کامیاب آدمی تو وہ ہے جسے مرتبہ کا کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر اپنی دعاؤں میں ایک دعا ضرور پڑھا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اپنی دعاؤں میں ایک دعا کیا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا، مولا ساری زندگی مسجد سے جوڑا، یا اللہ ساری زندگی مدرسہ سے جوڑا، یا اللہ ساری زندگی ایمان کی دولت عطا فرمائی، یا اللہ ساری زندگی تو نے تبلیغ کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ موت کے وقت یہ نعمتیں میرے سے چھین نہ لینا۔ ہم نے بڑوں کو دیکھا 50 سال مسجد کے اندر نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور آخری 2 سال بستر پر فرض بھی نصیب نہیں ہوتے۔ اللہ سے آج دعا کر کے جانا، ایسا رو کہ اللہ کے دربار میں جانا، ایسا اللہ کو منوا کے جانا کہ خدا ہمارے رونے کو مان لے، اور دعا کر کے جانا اللہ روٹی ملے نہ ملے گزارا ہو جائے گا، صحت ملے نہ ملے گزارا ہو جائے گا، ایمان کی دولت ملنے کے بعد چھین لی تو اللہ گزارا نہیں ہوگا۔ اللہ آخری وقت کی نماز بھی اپنے گھر میں پڑھا دینا، اللہ آخری وقت کلمہ طیبہ زبان پہ جاری فرما دینا۔ رب اکبر کی قسم ہے جسے مرتبہ کا ایمان کی دولت مل گئی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کا گھر۔ الدنیا جیفا وطالبها کلا، دنیا مردار طلب کرنے والا حرص کرنے والا انسان نہیں، کتا ہے۔ سارے لگے پڑے 4 بجے تک ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوئے، فجر کی نماز کے سجدے کے باغی، باقی نمازیں تو کاروبار میں چلی گئی، فجر کی نماز نیند میں چلی گئی۔ بتاؤ اللہ سے ہم نے کون سا تعلق جوڑا ہے؟ کس دوست پر، کس امید پر اللہ کے آگے دامن پھیلا رہے؟ کوئی بات تو ہو، کوئی تو سرا کوئی پیر ہو۔ ہر طرف سے تو ہم نے اعلان بغاوت کر رکھا ہے، ہر طرف سے اعلان جنگ کر رکھا ہے۔ کیا اللہ نے حکم دی؟ 5 نمازوں کا اللہ کا حکم، روزے کا اللہ کا حکم، صدقے زکات کا اللہ کا حکم۔ کیا اللہ کا حکم یہ فاستبر علیہ، او لوگو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، کلمہ پڑھنے والوں، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، او لوگو اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو۔
دادا بھی نماز کا حکم نہیں کرتا، وہ بھی لاٹھی اٹھا کے صفا اٹھا کے مسجد میں آ جاتا ہے، اب دیکھ کے تو خیر ہی چھوڑ دو، اماں نے تو کبھی ایسا مزاج اپنایا ہے نہیں، بھائی بھی اپنے بھائی کو دعوت نہیں دے رہا، دعا کرو اور تو نے کچھ نہیں کرنا۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اٹھائے نہ سوتے ہوئے۔ پوچھو علماء اکرام بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کبھی ہنستا بھی ہے؟ کہاں ہنستا ہے؟ کس وقت؟ کب؟ جب مجاہد اللہ کا بندہ مجاہد بن کر اوزار ہتھیار جہاد والے لے کر لباس مجاہدانہ لے کر جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ اس مجاہد کو دیکھ کر آسمانوں پر ہنسنے لگ جاتا ہے، اللہ اور بھی ہنستا ہے۔ کہاں کہ جب حاجی عرفات کے میدان میں ہوتا ہے، احرام کی 2 چادریں پہنی اور زمین پر بیٹھ کر گرمی میں کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اللہ یہ منظر دیکھ کے ہنسنے لگ جاتا ہے، اللہ اور بھی ہنستا ہے۔ کہاں کہ جب تہجد کا وقت ہو، بیوی اپنے شوہر کو اٹھائے، اٹھ جا چل مل کے تہجد پڑھ لے، شوہر اٹھے بیوی کو اٹھائے، اٹھ جا تہجد پڑھنے۔ اور بعض روایت میں یہ آیا اگر شوہر بیوی نہ اٹھے، مرد نہ اٹھے، عورت نہ اٹھے تو پانی کا پیالہ بھر کے شوہر کے اوپر ڈال دے، اس کے اندر میرے عزیزوں ملاپ کی غرض نہ ہو، پیار کی غرض نہ ہو، صرف تہجد کے مصلی پر آ کر بیٹھنے کی غرض ہو۔ فرمایا یوں کر کے بیوی پانی پھینکتی ہے شوہر پر، اور شوہر اٹھانے کے لیے بیوی پر پانی پھینکتا ہے۔ فرمایا اللہ اس منظر کو زمین پر دیکھ کر آسمانوں پر ہنسنے لگ جاتا ہے۔ اٹھ روٹی پکا دے، منڈی جانا چائے بنا دے، اٹھا اسے گاڑ مصلی کے اوپر، ڈنڈا نہیں اٹھانا، چھری نہیں اٹھانی، ہاتھ نہیں اٹھانا، گھر جا کے تو میری بیوی بھوکا مر جاؤں گا، نمک کے ساتھ گزارا کروں گا، لیکن جب تک ان ہاتھوں میں نماز کے سجدوں کی خوشبو نہیں آئے گی میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اپنے بچوں کو بھی یہی تربیت کرو، اپنی بیٹی کو تربیت کرو۔ اللہ اکبر۔ آپ کے بارے میں میرے بارے میں ایک اور اللہ کا حکم آیا تھا، اللہ اکبر، پتہ نہیں ہمیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، چلو وہ اللہ کا حکم میں پڑھ کے سنا دوں، علماء اکرام کو سبق سناؤ۔ 18واں پارہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا، او لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مجھے اپنا رب مانتے ہو، جو میرے محمد کو اپنا خاتم النبی مانتے ہو، خبردار اب جب یہاں سے اٹھ کے جاؤ گے اچانک گھر کے اندر جانوروں کی طرح نہیں گھس جانا، تیری بیٹی ننگے سر ہوگی، تیری بیوی ننگے سر ہوگی، تیری بہو کے گلے کے اندر دوپٹہ نہیں ہوگا، تیری ماں کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوگا، تیری نوکرانیاں بھی گھر کے اندر ہوگی، تیری چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی اللہ اکبر لباس پہن کے سر سے دوپٹے سے باہر ہوں گی۔ خبردار او بھائیو باپو رشتہ دارو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنا گھر ہو یہ رشتہ دار کا گھر ہو، جب تک دروازہ بجا کر اندر جانے کی اجازت نہ مل جائے اس وقت تمہیں جانے کی اجازت رہی تو گھر جانا تم نے سب سے پہلے کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پیغام عبد الحنان نہیں دے رہا بلکہ یہ پیغام اللہ کا قرآن دے رہا ہے، حتی تستأنسوا وتسلموا، یہاں تک کہ اجازت لو۔ پہلے زمانے میں پاپا جی تجھے بھی یاد، آپ کو بھی یاد ہوگا، مجھے بھی یاد ہے، جب ہمارے بزرگ ہوا کرتے تھے، جب نماز پڑھ کے گھر آیا کرتے تھے تو اپنے گھر کی اپنے ہاتھ کی لاٹھی کو دروازے پر زور زور سے ٹکا دیا کرتے تھے، یا بوئے تھے کہ کھڑے ہو کے کہتے او کتھے چلے گئے ہو، کتھے ڈر گئے ہو، او نیفا او شریف ہے، تاکہ پتہ چلتا تھا۔ غیرت والی بچیاں سر کجلیا کرتی تھی، غیرت والی بہویں اپنا سینہ کجلیا کرتی تھی، انہیں پتہ ہوتا تھا غیرت والے گھر کے اندر غیرت والا باپ آ رہا ہے، غیرت والے گھر کے اندر غیرت والا بھائی آ رہا ہے۔ خبردار بہن کمرے میں اکیلی ہو، جب تک اندر سے تجھے آنے کی اجازت نہ مل جائے، دین تو اتنا پاک تھا، تو موٹوں پہ چڑھتا پھرتا ہے، تو موت کے کنویں میں ناچ گانا دیکھتا پھرتا ہے۔ اللہ نے تجھے شریعت دین اتنا پاک عطا فرمایا تھا کہ کلمہ پڑھنے والا امتی اپنی بہن کے کمرے میں بھی بغیر اجازت کے نہیں جا سکتا۔ اور دین کی پاکیزگی بتاؤں اور دین کی آپ کو نفاست بتاؤں، بھائی بالغ ہو جائے بہن بالغ ہو جائے، فرمایا دونوں کو ایک چرپائی پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں، بھائی بالغ ہو اور بہن بالغ ہو، دونوں کو ایک چرپائی جوڑ کر سونے کی اجازت نہیں۔ مولانا اس بارے میں آپ کا فتویٰ کیا کہتا ہے، آپ کا علم کیا کہتا ہے؟ جوان پتر گھر میں آیا، اماں بڈڑی کر کے بیٹھی ہوئی ہے، جوان پتر گھر کے اندر آیا اور بچے نے آ کے یوں کر کے ماں کو چھپی ڈالی، ماں کے حیا والے حصے بچے کو ٹکرائے اور بچے کے حیا والے حصے ماں کو ٹکرائے۔ مولا مجھے بتاؤ نکاح کہاں تک باقی رہ جاتا ہے؟ اللہ کی قسم نکاح کے اوپر حرف آ جاتا ہے۔ اور تمہیں کس پاگل کے بچے نے تمہیں کن چکروں کے اندر ڈال دیا؟ خدا کے واسطے میں ہر مسجد کے ذمہ دار سے کہوں گا کہ اپنی مسجد میں درس قرآن شروع کریں تاکہ بتائیں خدا پاک کی قسم، یہ قرآن قسمیں
اٹھانے کے لیے نہیں آیا بلکہ زندگی بنانے کے لیے آیا ہے۔ فرمایا بیوی ماں کے ساتھ بچے کے حیا والے حصے ٹکرا جائے اور ماں اپنے ذہن میں محسوس کرے یہ حیا والا حصہ میرے ساتھ ٹکرا گیا، نکاح مشکوک ہو جاتا ہے۔ بچے کے ذہن میں آ گیا تو ماں کا مقام مشکوک ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قسم دین تو میرے عزیزو، اللہ نے اتنا صاف اور شفاف عطا فرمایا تھا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی عبد الرحمن بن سالمہ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے 16-17 سال کی، اس سے تھوڑی بہت زیادہ عمر کی، اللہ کے پاک نبی کی ہر وقت خدمت میں رہا کرتے تھے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرا سالمہ، یہ میرا فلاں کام کر گیا۔ مدینے کی گلیوں میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور لوگوں کے مکانوں کے پردے ہل رہے تھے۔ عبد الرحمن بن سالمہ جب نکلے تو ان کی نگاہ یوں کر کے گھر کے اندر پڑ گئی۔ ایک عورت حمام میں نہا رہی تھی یا کام کر رہی تھی، آپ کی نگاہ پڑی، وہیں کھڑے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خود ہی مجرم بن گئے، خود ہی منصف بن گئے، خود ہی جج بن گئے، خود وکیل بن گئے۔ فرمایا عبد الرحمن یہ تو نے کیا کر دیا؟ ان آنکھوں سے تو حضور کا مکھڑا دیکھ کے آیا، ان کی جرت کیسے ہوئی کہ غیر محرم کے چہرے پہ پڑ گئی، اس کے بدن پہ پڑ گئی؟ تجھے اپنے آپ کو سزا دینی پڑے گی۔ یہ تیری آنکھیں وجود سمیت اب مدینے کے قابل نہیں رہے، اب آج کے بعد تو مدینے میں نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر مدینے سے باہر ہی نکل گئے۔ اللہ اکبر! قیامت کے دن بدنگاہی کرنے والے بھی کھڑے ہوں گے۔ جب یہ نگاہوں کا پاک صاف اللہ کے دربار میں آئے گا، پتا حوض کوثر پر میں جاؤں گا یا پہنچ جائے گا۔ اللہ اکبر! جب میرے عزیزوں ان کی نگاہ پڑی، مدینہ شریف چھوڑ گئے، کئی دن گزر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے یارو، میرے سالبہ کو تلاش کر کے لاؤ، پتہ نہیں میرا کہاں چلا گیا۔ اللہ اکبر! دو صحابی جناب سلیمان فارسی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلاش کرنے کے لیے گئے، باہر چلے گئے، چرواہے بکریاں چرا رہے تھے۔ ایک چرواہے سے پوچھا بھائی تو نے فلانے صحابی کو دیکھا؟ وہ کہ میں کیا جانو، مجھے تو اتنا پتا ہے کہ مدینے کی دھرتی پہ کوئی اللہ کا نیک آیا ہوا ہے، مدینے کی دھرتی پہ کوئی خدا کا حبیب آیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے مدینے کی بنجر زمین بھی ہریالی میں تبدیل ہو گئی۔ میں تو فلانے گاؤں سے آتا ہوں، اپنی بکریاں چرا کے واپس چلا جاتا ہوں، میں کیا جانوں کون مدینے کا باسی باشندہ۔ حضرت عمر کہنے لگے میں مایوس ہو کر واپس آنے لگا، میں نے دیکھا اس چرواہے نے بلایا، کہنے لگا بتا تو صحیح وہ ہے کون، چہرہ کیسا، رنگ کیسا، قد کاٹ کیسا؟ حضرت عمر کہتے میں بولنے لگا تھا تو اس نے کہا پہلے وہ پہاڑوں کے دامن میں دیکھ کیا، ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے، وہ ہر وقت یہ کہتا اللہ میرے پہ رحم کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ میری آنکھیں دیکھتی ہوں نہ وہ کھاتا نہ پیتا ہے، بس اللہ اکبر۔ جب 3-4 دن میں اسے زیادہ بھوک ستاتی ہے، پھر وہ روتا روتا میری بکریوں کے ریوڑ کے پاس آتا ہے، مجھے اس پہ ترس آتا ہے، وہ منہ کھول کے بیٹھ جاتا ہے، زبان باہر نکالتا ہے، میں بکریوں کے تھن اس کی طرف کر کے 2-4 تھارے مار دیتا ہوں، بس وہ اپنی زبان گیلی کر کے روتا ہوا واپس چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، جب نظر پڑی تو پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کے لیٹے ہوئے تھے اور رو رو کے کہتے اللہ مجھے معاف کر دے، معاف کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا او میرے بھائی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز پہچانی، ہلو عمر تو آ گیا؟ اللہ اکبر! زاروں قطار ہونے گئے، عمر خدا کے واسطے، عمر خدا کے واسطے کوئی ایسا حکم نہ سنانا، کوئی ایسی آیت نہ سنانا جو میرے بارے میں آئی ہو، کوئی عذاب کی آیت نہ سنانا، مجھ سے غلطی ہوگی میں نے معافی مانگی، عمر کوئی ایسی آیت نہ سنانا، میرا جسم اس قابل نہیں رہا ہے، میرے اندر ہمت ہی کوئی نہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے تجھے پتہ ہے کسی کے لیے میں بے قرار، کسی کے لیے ابا بے قرار، کسی کے لیے بہنیں بے قرار، تیری جدائی میں آمنہ کا لال بے قرار ہو رہا ہے، وہ تجھے بلا رہے ہیں، اب کیا کہیں؟ اے عمر یہ چہرہ اس قابل ہی نہیں۔ جنہوں نے اپنے موبائلوں کی میموری بے حیائی سے پھٹ کر رکھی ہے، وہ کہہ رہا سرکار قبر جاون گے، بلال نے چہرہ دیکھنے کے لیے اپنا چمڑا اتروا دیا، سمیہ نے اس چہرے کے ساتھ نبھانے کے لیے ٹکڑے کروا دیے، تیری میموری کے اندر کیا بھرا ہوا؟ خدا پاک کی طرف کیوں تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے، کیوں حضور کی شان میں گستاخی کر رہے کہ حضور کی چہرے کی سنت کا حیا نہ کیا، آپ کی سورت سیرت کا حیا نہ، اس کی گور میں حضور آئیں گے، دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، ہائے میں مر جاؤں، میں کہاں جاؤں، میں کہاں جا کے اپنا دکھڑا سناؤں۔ لوگ کوئی کہتا ہے وہ مولوی تو ٹیشو پیپر لگاتا ہے، کوئی کہتا تو کیمیکل لگاتا ہے، اللہ کی قسم یہ حقیقت کے آنسو ہے، میں تو اپنے لیے روتا ہوں، اللہ مجھے اپنی پکڑ میں نہ لینا، اے اللہ ساری زندگی تیری مخلوق کے آگے تیرا ذکر، تیرے حبیب کا ذکر کرتے یا اللہ روتا رہا۔ اللہ قیامت کے اپنے حبیب کے دیدار سے آنکھوں کو محروم نہ کرنا۔ میرے عزیزوں میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، صرف احساس ہو کے نہ کردار نہ عمل، سارا کھو گنا ہوں،
کیا پتا اللہ کے او عبد الرحمن او بے دبے جسم والے او لنگڑے تو کس لیے روتا تھا؟ کہوں گا اللہ تیرے لیے روتا تھا، تیری مخلوق اللہ اللہ تیری پہچان حاصل کرنے اس لیے روتا تھا۔ اللہ کرے آپ کو بھی نصیب ہو جائے اور مجھے بھی نصیب ہو جائے۔ کوشش کیا کرو رات کو مصلی پہ بیٹھ کے تھوڑی دیر اللہ کے آگے رو لیا کرو۔ خدا پاک کی قسم آج کا رونا قیامت کے دن کی رونے سے اللہ محفوظ فرمائے گا۔ جو آج زمین پر رو کے دکھائے گا قبر سے ہنستا ہوا جنت الفردوس کی طرف جائے گا، حضور کے روضے کی طرف جائے گا، حضور کے حوض کوثر کی طرف جائے گا۔ او میرے بھائی کجی کا کوئی ڈرانے نہیں آئے، کوئی قرآن کی آیت ایسی نہیں لے کے آئے، بلکہ تیرے انتظار میں تجھے یاد کر رہے ہیں۔ اب کیا کرے؟ اچھا میں اس قابل نے کہ حضور کا سامنا کر سکو، مدینے میں نماز کس وقت ہوگی؟ کہ فلانے وقت میں، کہ جب نماز ہونے والی ہو مجھے یہاں سے اٹھا کے لے جانا، نماز کھڑی ہو مجھے حضور کے پیچھے جا کے کھڑا کر دینا، بس سلام پھیروں گا میں سیدھا حضور کے قدموں میں گر جاؤں گا، یہ غلطی ہوگی اللہ سے معافی ہی دلوا دیں۔ اللہ اکبر۔ انہیں مسجد نبوی میں لے کے گئے، نماز ہو رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یہ سمجھے یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی۔ بس انہوں نے سنی، اے میرے بندو کون سی چیز ہے جس چیز نے تمہیں اللہ سے دور کر دیا، یہ سمجھے آیت میرے بارے میں نازل ہوئی، وہیں چیخ ماری دھڑام سے گر گئے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، آپ نے فرمایا میرے سالمہ کی آواز مجھے سنائی دی، یا رسول اللہ آیا تھا چلا بھی گیا، کہاں چلا گیا؟ اللہ اکبر، جھٹکا کھایا زمین پہ گرا، اللہ اکبر، پتہ نہیں بچا بھی ہو یا نہ بچا ہو، اس کے گھر والے اٹھا کے لے گئے، رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا عبد الرحمن بن سال با اللہ اکبر زمین پہ لیٹا ہوا ہے، نہ منجا نہ کوئی سرانا۔ حضور انہی کے پاس جا کے آلتی پالتی چوکڑی مار کے بیٹھ گئے، آپ نے اپنے یار کا یوں کر کے سر اٹھایا، اپنی جھولی میں رکھا، انہوں نے یوں کر کے آنکھ کھول کے دیکھا، پھر اپنے سر کو اٹھایا زمین پہ رکھ کے رگڑنے لگ گئے کہ یا رسول اللہ یہ سر تیری جھولی کے قابل نہیں ہے، یہ اللہ اس کے رسول کا نافرمان ہو گیا۔ رحمت والے نبی نے پھر اٹھایا، آپ نے فرمایا او سالبہ میں گواہی دے رہا ہوں تیرے سے آمنہ کا لال بھی راضی ہو گیا، عرش والا خدا بھی راضی ہو گیا۔ انہوں نے یوں کر کے آنکھ کھولی اور مسکرا کے کہا حقیقت ہے جی، کہا ہاں، فزت برب الکعبہ، پھر تو کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اتنا کہنا تھا، آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونا شروع ہو گئی، غسل میں تکفین میں کفن میں اللہ کا نبی شامل۔ جب جنازہ مدینے کی گلیوں سے گیا، اللہ کے نبی ایک پاؤں یہاں رکھیں، ایک پاؤں یہاں رکھیں، ایک پاؤں یہاں رکھیں، ایک پاؤں یہاں رکھیں۔ صحابہ کہنے لگے رش بھی اتنا کوئی نہیں، قبلی والے پاؤں کیوں کھیڑ کھیڑ کے دور دور کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا یہ رو کے اللہ کو ایسا بنا کے گیا، اس نے اللہ کے دربار میں ایسی توبہ کی، جاتا ہوا اللہ کو رو کے دکھا کے چلا گیا۔ اعزازی طور پر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اس کے جنازے میں 70,000 فرشتہ آیا، میں محمد کو پیر رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ اس سیرت کو روشناس کون کرائے گا؟ اس سیرت کو کون دکھائے گا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ او لوگوں کردار کی سیرت اپناؤ، لباس کی سیرت اپناؤ، گفتار کی سیرت اپناؤ، اخلاق کی سیرت اپناؤ، اعمال کی سیرت اپناؤ۔ کامیابی ملے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں ملے گی، اللہ کی محبت ملے گی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ او لوگوں اگر چاہتے ہو تم اللہ کو پالو تو محبوب خدا کے قدموں میں تمہیں آنا پڑے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری قبول کرو گے، اللہ خود بخود تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ آج سارا مجمع میرے عزیزو اللہ کی محبت پانے کے لیے آمنہ کے لال کی تابعداری کرنے کا اللہ کے دربار میں وعدہ کرے۔ سورت میں سیرت میں سب سے پہلا وعدہ میں اپنے کردار سے کرتا ہوں، میں اپنے کردار کو آمنہ کے لال کی سیرت کے مطابق ڈالتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا آپ ٹوپی لے کے نماز پڑھتے ہو، مجھے نہیں پتا آپ ننگے سر نماز پڑھتے ہو، لیکن آج آپ سے سب سے گزارش کروں گا، اور میرے عزیزو جب شیشے کے آگے کھڑے ہوا کرو، نماز پڑھنے کی مسنون دعائیں اللہ کے نبی نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا، صبح شام کی دعائیں بتلائی۔ کیا اللہ کے نبی نے چہرہ دیکھنے کا شیشے کے آگے بھی وہ طریقہ بتلایا؟ فرمایا ہاں، جب میرا امتی اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھے تو یوں دعا کر اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہ تو نے میرا چہرہ بھی سونا بنایا، میرا کردار بھی سونا بنا دے، میرا اخلاق بھی سونا بنا دے۔ پھر کنگھی بھی تمہارے گھر میں ہوگی، تیل بھی تمہارے گھر میں ہوگا۔ آمنہ کے لال کا تیل لگانے کا سر میں طریقہ کیا تھا؟ رحمت عالم کا کنگھی کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ بالوں کا سٹائل 500 روپے میں
بالوں کا اسٹائل 1000 روپے میں، آؤ 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 میں تمہیں وہ بالوں کا اسٹائل بتاؤ جو مدینے والا بھی قبول کرتا ہے، عرش والا بھی قبول کرتا ہے۔ یہ آپ کھبی طرف مانگ نکالتے ہیں، یہ یہودیوں کی علامت ہے، سچی طرف مانگ نکالتے ہیں، یہ عیسائیوں کی علامت ہے۔ آپ یوں کر کے بیچ میں مانگ نکالیں، بال سر کے بال اوپر کی طرف کریں، بیچ میں آپ کی مانگ نکل جائے گی۔ یہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے۔ آج میرے عزیزو اگر بے ادبی نہ ہو، اگر بے ادبی نہ ہو، اپنے سروں پر ذرا ہاتھ پھیر کے اپنے بالوں کو سیدھا کر لو، کر ماشاءاللہ اپنے سر پر ہاتھ پھیر کے یہ کھبی سچی مانگ، مذاق نہیں کرنا، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے عقل عطا فرمائی، اپنے بالوں کو سیدھا کرو۔ آپ کو پتہ ہی نہیں مکی مسجد والوں تم نے کیا کر دیا، گئے گزرے دور میں جو میری ایک سنت کو زندہ کرے 100 شہیدوں کا ثواب مل گیا، آپ نے بیٹھ کر اس سنت کو زندہ کیا، اللہ نے سب کے نام اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا ہے۔ داڑھی میرے عزیزو تینوں طرف سے ایک مٹھی شرط ہے، یہاں سے ایک مٹھی، یہاں سے ایک مٹھی، یہاں سے زیادہ رکھو تو تقوی ہے، کم کرو گے تو فتوی ہے۔ کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، سر کے بال اوپر کی طرف اور داڑھی کے بال نیچے کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کا سٹائل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گھنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک ایک مٹھی سے زیادہ تھی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کے نبی نے یہ طریقہ امت پر میرے عزیزوں قائم کر دیا، امت پر کوئی طریقہ بتلا دیا۔ اب چھوٹی کرو یا بڑی کرو اب تمہاری مرضی، اللہ کی قسم ذمہ داری سے میں عرض کر کے جاتا ہوں، چھوٹی داڑھی کرو گے دیوبندی دیوبندی تو رہے گا، اللہ اکبر، اہل حدیث تو اہل حدیث رہے گا، بریلوی بریلوی رہے گا، سلفی سیلفی سے رہے گا، لیکن داڑھی حضور کے طریقے کے مخالفت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام نہیں رہے گا، آقا کا امتی نہیں رہے گا۔ ہم نے کردار میں، صورت میں، سیرت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اپنانا ہے۔ آپ نے فرمایا مونچھیں کترواؤ اور داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں چھوٹی کرنی تاکہ تمہاری مونچھ کا بال کھانے پینے والی اشیاء کے اندر نہ چلا جائے، اور اپنی داڑھی کو بڑھاؤ۔ اور دوسرا میرا عزیزو، 2 کام آپ نے کرنے ہیں، 2 کام میری ماں بہنوں نے کرنے ہیں۔ مرد حضرات میرے عزیزو، اللہ اکبر، اپنی داڑھی بڑھائیں اور اپنی شلوار کو ہر وقت نماز، غیر نماز کی حالت میں اپنے ٹخنوں سے اونچی رکھیں۔ اور 2 کام میری بہنیں کریں، ایک تو برقع پہنے اور دوسرا تنگ لباس پہننا چھوڑ دیں۔ گرمی کا موسم ہے، تنگ لباس پہنتی ہیں، پسینے کی وجہ سے وہ لباس جسم کے ساتھ چمٹ جاتا ہے۔ میرے عزیزو، گرمی کے موسم میں بھائیوں کو، بہنوں کو، باپ کو حیا والے اعضاء نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ میری بہن کھلا لباس پہنے تاکہ اس کی جسم کی، سینے کی پیمائش، پیٹ کی پیمائش، کلوں کی پیمائش کا بھائیوں کو پتہ نہ لگ سکے۔ برقع پہنے، کھلا لباس پہنے۔ 2 کام آپ حضرات نے اور کرنے، 1 کام آپ نے، 1 کام میری بہنوں نے کرنا ہے۔ خبردار، مشتبہ مال، حرام مال، شرط کے پیسوں کا مال اپنے گھر نہیں لانا، قسطوں کا مال اپنے گھر نہیں لے کے آنا۔ قسط وہ نہیں کہ ایک چیز 100 روپے کی، اس کو آپ نے 10 قسطوں میں تقسیم کر دیا کہ ہر مہینے 10 روپے دیں گے، اگر تاریخ پہ نہ دیا تو 10 کے 12 ہو جائیں گے۔ یہ 2 روپے اوپر حرام ہے، یہ مال اپنے گھر نہیں لے کے آنا۔ جوئے کا مال اپنے گھر نہیں لے کے آنا، شرط کا مال، والی وال کا مال، کمایا ہوا مال، شرطوں کا مال اپنے گھر نہیں لے کے آنا۔ خبردار، یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ حلال مال اپنے گھر لے کے آؤ، اور جب یہ حلال مال، سبزی، ترکاری، گوشت، جو بھی میری بہن کے ہاتھ میں آئے، سر پر دوپٹہ رکھے، کوشش کرے باوضو ہو، نماز کا وقت ہو نماز پڑھ لے، پھر ذکر کرتے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہوئے ہنڈیاں پکائے، سبزی کاٹے، سبزی دھوئے، آٹا گوندے۔ ذمہ داری سے اللہ کو گواہ بنا کے کہہ کے ڈارو، 8 دن آپ حلال روزی گھر میں لے کے آؤ اور 8 دن پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ ہی کھانا پکائے۔ انشاءاللہ جو بھی کھائے گا، عبد القادر جیلانی نہ بنا تو عبد القادر جیلانی کا غلام ضرور بن جائے گا۔ جن گلیوں میں تمہیں ناچنے والے نظر آ رہے ہیں، انہی گلیوں میں تمہیں تہجد گزار نظر آئیں گے۔ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کوشش کرے بھائی۔